اور ختم اور کلخانی پر اتنی کثیر مقدار میں اتنا خرچہ کرنا جو فضول خرچی اور تبذیر اور اسراف تک چلا جاتا ہے، اس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں کہ کلخانی پہ میں گیا تو میں نے اس کی ارینجمنٹ دیکھی تو میرا تو دماغ خراب ہو گیا. گیا میں تبلیغ کرنے کے لیے، تبلیغ یہی کرنا تھی، انہوں نے مجھے بطور مہمان مقرر بلایا تھا، تو میں نے سب سے پہلی گفتگو 10-15 منٹ اسی موضوع پہ کی کہ آپ نے یہ جو کیا غلط کیا، یہ ٹھیک نہیں کیا. بڑی بھاری اخراجات کی وہاں ٹینٹنگ تھی اور کھانے انواع و اقسام کے کھانے تھے. یہ صالح ثواب پہنچانا ہے تو اس کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ آپ خود اس کے لیے قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اس کے لیے صالح ثواب. جو لوگ آتے ہیں جن کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں، وہ پھر بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نقص نکال کے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایچ بی ایس پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عثمان علی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. ناظرین گرامی، میرے ساتھ آپ جو یہ پرسنالٹی دیکھ رہے ہیں، اگر میں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں تو کچھ غلط نہیں ہوگا کہ جب یہ جنگ سے باہر انویٹیشن پہ جاتے ہیں تو جنگ کی پہچان بنتے ہیں. جنگ کا نام جو ہوتا ہے وہ فخر سے اونچا ہوتا ہے. پروفیسر امین ناصر سیالوی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کے کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم. ماشاءاللہ، خوش رہو. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر یہ بتائیے کہ آپ نے جو اپنی زندگی کا سفر ہے یہ کیسے شروع کیا؟ الحمدللہ، رب کائنات کے کرم سے اپنے والد گرامی کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا. میرے والد گرامی اسکول ٹیچر ہیں، ریٹائرڈ ہیں، یعنی حیات ہیں. الحمدللہ، تعلیم کا، علم کا سفر، تحصیل علم کا سفر میں نے ان سے قرآن مجید کے پڑھنے سے شروع کیا، اور پھر میں نے پرائمری انہی سے کیا. پھر ایلیمنٹری کلاسز میں نے گورنمنٹ، اس وقت وہ ایلیمنٹری اسکول تھا، اب وہ ہائی ہے، رستم سرکانہ، وہاں کیا. مڈل پاس کرنے کے بعد میں شال شریف گیا، اور وہیں الحمدللہ آستانہ عالیہ شال شریف کے مقام پر علم اور عرفان کا مرکز ہے، مدرسہ جس کا نام ہے دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام شال شریف. میری تمام تر تعلیمات الحمدللہ اس کی رہی منت. اچھا سر، جنگ کے اندر کافی جگہ پہ آپ کے مدارس ہیں، آپ نے مدارس بنائے ہوئے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ سب آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کیا کوئی امداد بھی آتی ہے یا خود بھی؟ بیٹا، سب سے بڑی امداد تو بندے کو اللہ کی ہوتی ہے. مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. علامہ نے کہا تھا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. مومن کا سہارا انحصار اللہ اور اس کے رسول پر ہے. باقی یہ جو ادارے ہیں، رب کائنات نے میرے والد گرامی کے توسل سے ہمارے خاندان پر بیٹا یہ خاص کرم کر رکھا ہے، اور اس میں اپنے والد گرامی کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اپنا سب سے پہلا مرشد اپنے والد گرامی کو قرار دیتا ہوں. ہر بندے کا پہلا مرشد والدین ہے، لیکن میرے والد گرامی تو ہمارے لیے حقیقی مرشد ہے. ان کی صوم و صلات کی پابندی، ان کا توکل، صبر، رضا اور قناعت اور خاندان کو لے کر چلنے کی برکت ہے کہ الحمدللہ ان کی ساری اولاد عالم ہے. میرے والد گرامی کی ساری اولاد یعنی میرے بہن بھائی سارے علم دین سے وابستہ ہیں، قرآن و حدیث. یہ مدرسہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ جامعہ فاروق اعظم قادریہ قمریہ ہے. اس کو میرے چھوٹے بھائی زینت القراء قاری محمد سلیم صابر صاحب سیالوی وہ اس کو چلا رہے ہیں. وہ مجود ہے، تجوید و قرات پڑھے ہوئے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی ان کی گریجویشن ہے، تو اس کو وہ دیکھتے ہیں، وہ چلاتے ہیں. دوسرا مدرسہ جو کوٹ ایوان میں ہے، اس میں اس کو قاری سلیم صاحب سے چھوٹے بھائی جو تیسرے نمبر پر ہیں، مولانا محمد نعیم ساجد سیالوی صاحب، اس کو وہ چلا رہے ہیں. اور حویلی بادر شاہ، جو حویلی بادر شاہ کی مرکزی جامع مسجد نورانی ہے، اس کے ساتھ مولے کی ادارہ ہے، وہ بھی دونوں اسی مدرسے کی شاخیں ہیں، ان کو نعیم صاحب چلا رہے ہیں. میری سرپرستی، کیا سرپرستی تو والد صاحب کرتے ہیں، میری خدمت ہے، میں خدمت کر دیتا ہوں. علاقے میں لوگوں سے محبت والا معاملہ ہے تو اہل ثروت لوگ، اہل محبت لوگ تعاون کر دیتے ہیں، لیکن شب و روز کی جو اس کی دیکھ بھال ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کرتے ہیں. اچھا سر، جو میرا آج مین کوشچن ہے جی وہ یہ ہے، چونکہ آپ فقہ جو ہے بریلوی اس سے تعلق رکھتے ہیں، جی آج کل جو سب سے زیادہ جو مین مسئلہ معاشرے میں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو ختم ہے کل خانی ہے، اس کے اوپر اتنا زیادہ وہ خرچہ کر دیتے ہیں.
جی۔ اس کے بارے میں کوئی روشنی آپ ڈالنا چاہیں گے، یا جو معاشرے میں جو لوگ کچھ بھی مطلب کہ کرتے ہیں، فضول خرچی کریں یا اس کو مطلب کہ شریعت کے حساب سے سمجھیں، اس کی اصلاح کر دیجیے۔ بیٹا آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے، اور بڑی میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کا ذہن اس طرف مائل ہے۔ الحمدللہ رب کائنات کا کرم ہے، اگر آپ مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو میں آپ کو کہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے میں اس محاذ پر کام کر رہا ہوں۔ لوگوں کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ختم اور کلخانی یہ فرائض و واجبات میں سے نہیں ہے، یہ مستحب چیزیں ہیں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہماری ساری کی ساری توجہ، پہلی توجہ فرائض پر ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر واجبات کا نمبر ہے، پھر سنن کا نمبر ہے، اس کے بعد پھر مستحبات کا نمبر ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ فرائض اور واجبات کو بھول جاتے ہو، مرحوم کے ترکہ سے اس پر جو فرائض اور واجبات لاگو ہیں آپ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں، اور ختم اور کلخانی پر اتنی کثیر مقدار میں اتنا خرچہ کرنا جو فضول خرچی اور تبذیر اور اسراف تک چلا جاتا ہے، اس کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں۔ میں تو کام کر رہا ہوں، جس حد تک میں جاتا ہوں ہمیشہ الحمدللہ میں یہی کرتا ہوں کہ اس کو روکا جائے، اور اللہ کا کرم ہے میرے علاقے کی جو رب کائنات نے جنہیں دنیا میں بڑا رتبہ دے رکھا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بڑے لوگوں نے الحمدللہ جو صاحب ثروت ہیں، جو علاقے کے وڈیرے کہلاتے ہیں، انہوں نے میری آواز پر لبیک بھی کہا ہے، دعائیں خیریں بھی کروائی ہیں۔ الحمدللہ اس چیز میں کافی ساری بہتری آ رہی ہے، اور اس پہ میں مزید کوشش کر رہا ہوں، مزید کام کر رہا ہوں کہ اس کو کم سے کم کیا جائے۔ اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کے لیے ہم اتنا تگ و دو کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، کیونکہ اگر آپ نے جو محروم ہوتا ہے جی اس کے لیے صالح ثواب پہنچانا ہے، تو اس کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ آپ خود اس کے لیے قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اس کے لیے صالح ثواب۔ جو لوگ آتے ہیں جن کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں، وہ پھر بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نقص نکال کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل۔ میں نے اگلے دن بھی ادھر نورنگ والا جو کسراموں کا ہے، ادھر ہمارے ایک دوست تھے، بھائی تھے، مہربان تھے، حاجی فیاض حسین کسرا صاحب، ان کے کلخانی پہ میں گیا تو میں نے اس کی ارینجمنٹ دیکھی تو میرا تو دماغ خراب ہو گیا میں تبلیغ کرنے کے لیے، تبلیغ یہی کرنا تھی، انہوں نے مجھے بطور مہمان مقرر بلایا تھا، تو میں نے سب سے پہلی گفتگو 10-15 منٹ اسی موضوع پہ کی کہ آپ نے یہ جو کیا غلط کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ دیکھیں بیٹا، آج کے موسم میں کوئی تک بنتا ہے کہ بندہ چھتریاں لگائے، جب دھوپ بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف زیبائی اور دلکشی اور نمود و نمائش کے لیے بڑی بھاری اخراجات کی وہاں ٹینٹنگ تھی، اور کھانے انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ تو میں نے اسی پر گفتگو کی کہ اللہ کے بندو، اس کا درجہ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ختم کلخانی کا درجہ آخری ہے۔ آپ نے میرے نبی کے شریعت کے پہیے کو الٹا چلا دیا ہے، اس کو آپ پہلے نمبر پہ لائے ہو، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ حاجی فیاض صاحب یہ کسی بھی مرحوم کے ذمہ فرض کیا تھے، واجبات کیا تھے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ فرائض واجبات کو پہلے نمبر پہ رکھا جائے، اور مستحب چیزوں کو ان کی اپنے کیٹیگری میں، اپنے درجے پہ رکھا جائے۔ تو کام کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ باقی یہ اس میں بیٹا آپ نے سب سے پہلے یاد کے کہا کہ آپ بریلوی مکتب فکر کے نمائندہ ہیں۔ میں الحمدللہ بریلوی مکتب فکر کا ہی نمائندہ ہوں، لیکن میں وسیع المشرب ہوں الحمدللہ، اور وسیع الفکر ہوں، چونکہ میں علامہ اقبال کا روحانی مرید ہوں۔ میں بریلوی مکتب فکر کا نمائندہ ہونے کے باوجود ان چیزوں کو کنڈم کرتا ہوں، اور یہ ہمارے مکتب فکر کا یہ حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے مکتب فکر کا حصہ نہیں، یہ تمام مکاتب فکر والے لوگ ان مصیبتوں میں اور ان فضول کے جنجالوں میں یہ سارا معاشرہ جکڑا ہوا ہے، بلا تفریق مذہب و مسلک۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب کو کہ ہمیں اپنی عوام کو اچھی بات، یہ صحیح راستہ بتایا جائے۔ اور میں اس میں عوام کا قصور بھی نہیں سمجھتا، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو بتایا نہیں کسی نے۔ دربار میں آنے اور جانے تک کے جو مطلب کہ وہاں کے قوانین ہوتے ہیں، یا جو تقدس ہوتا ہے وہ پامال ہو رہا ہے، یا پھر لوگ درباروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، یا جب عرس کی تقریبات جو ہوتی ہیں شروع ہوتی ہیں تو منٹوں پھول یا پھر ہزاروں کے حساب سے نا، درجنوں کے حساب سے وہاں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ اس بارے جو بریلوی فکر مکتب ہے اس کو کافی بدنام کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا روشنی ڈالیں؟ بیٹا میں پھر آپ کو عرض کروں
کہ یہ چیزیں ہمارے مکتب فکر کے اس سے ایسے ہی منسلک کر دی گئی ہیں، یہ ہمارے معتقدات کا حصہ نہیں ہے۔ ہم اہل قبور کا احترام کرتے ہیں، صوفیاء کا احترام، ادب، وہ ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے، یا ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ اس کے سلیبس کا حصہ ہے۔ باقی مزارات پر جتنی فضولیات ہیں یا غیر شرعی رسوم اور حرکات ہیں، ہمارا مکتب فکر اس کو کنڈم کرتا ہے۔ ہمارے مکتب فکر کا نمائندہ عالم دین بر صغیر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، جو علم و حکمت کا بہت بڑا سمندر تھے۔ اغیار بھی یا ان سے جو اختلاف رائے جو علماء کے طبقے رکھتے ہیں وہ بھی ان کے علم کے قدردان اور مترف ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ یا احکام شریعت یا دیگر ان کی تحریرات کو دیکھا جائے تو ان چیزوں کو وہ بھی کنڈم کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے ایسے علماء ہیں جن کی وجہ سے ہر دور میں مسلک اہل سنت و جماع کا تشخص قائم رہا، وہ ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ عوام میں رائج ہے، خواص میں نہیں ہے۔ خواص یہ حرکت نہیں کریں گے، یہ عامت الناس کا مسئلہ ہے۔ اور پھر کہوں گا کہ اس مسئلے میں تمام مکاتب فکر کی جو عوام الناس ہیں وہ اس چیز میں ملوث ہیں، انہوں نے ہی یہ فضولیات کو رواج دے رکھا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی اولادوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑنا چاہیے، انہیں حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم دین بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عصری علوم ہیں وہ بھی ساتھ سکھائیں، یا جو فنون ہیں وہ بھی انہیں سکھائیں، تاکہ وہ دین پڑھیں اور دین پر عمل کریں، مگر اپنا ذریعہ معاش وہ باقی چیزوں کو بنا کے رکھیں۔ شراب کہن در جام نو، شراب پرانی ہو لیکن پیالہ نیا ہو، نیا پیالہ سے مراد عصری علوم، یہ بچوں کو پڑھانے چاہیے۔ مسئلہ یہ رہا ہے کہ مدرسہ الگ ہو گیا اور کالجز یونیورسٹیز الگ ہو گئی، یہ دو قسموں میں علم کو منقسم کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں کو اکٹھا چلایا جائے۔ الحمدللہ پچھلے چند سالوں سے بلکہ کئی سالوں سے اہل مدارس نے اس چیز کو لیا ہے کہ انہوں نے اپنے مدرسہ میں عصری علوم کو بھی داخل نصاب کیا ہے، مگر جو کالجز والے ہیں، یونیورسٹیز والے، وہ جو ہیں وہ دینی علوم کو اپنے اداروں میں اگر پڑھا بھی رہے ہیں تو رسمی طور پر پڑھا رہے ہیں۔ رائے کا احترام کریں، ان کے مقدسات کا احترام کریں، ان کے علماء کا احترام کریں، ان کے صاحبان منبر کی قدر کریں، کبھی اپنے منہ سے ایسا لفظ ہرگز نہ نکالیں جس سے ان کی توہین ہوتی ہو یا ان کی دل آزاری ہوتی ہو، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی۔ اور ایک دوسرے سے مل کر بیٹھیں، سیکھیں اور سکھائیں، تبادلہ خیال ہونا چاہیے، مباحثے ہونے چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم تبادلہ خیال کریں گے تو علوم کے نئے نئے ابواب کھلیں گے اور سیکھنے سکھانے کا موقع ہوگا۔ اس طرح ایک دوسرے کے پاس آنا جانا اور مذہبی رواداری اور بین المسالک ہم آہنگی، یہ ملت کی تعمیر کے لیے انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سر۔ نیک تمنات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ اپنے میزبان عثمان علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیں HPS پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔